یہ مسلمانوں کا طریقہ، یہ تو یہودیوں عیسائیوں کا طریقہ۔ میں نے آپ کو بتایا لندن میں ایک جگہ پہ محفل تھی، وہاں پہ بیٹھے ہیں، سبھی بیٹھے ہیں، دو بندے، ایک وہ نچیز کے مرید منظور احمد بھٹی صاحب، ان کا داماد تھا، وہ بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا تھا۔ محفل ختم ہوئی، آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں، کیا حال ہے جی، کہیں سے کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں فلانے روڈ کے اوپر 545 کے اوپر اس طرح کر کے بتایا ادھر رہتا ہوں۔ کہتے ہیں 543 کے اوپر تو میں رہتا ہوں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے رہتے ہوئے۔ 20 سال میں یہی نہیں پتا کہ ہمسایہ کون۔ 20 سال میں سلام دعا ہی نہیں ہوئی، شکل ہی نہیں دیکھی، اور اتنی بے رہ روی، خود غرضی، اور اپنے ہی من میں اپنے معاملات میں ایسا بندہ غرق ہو جائے کہ ہمسایہ مرتا ہے جیتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارا مذہب اسلام کیا بتاتا ہے؟ فرمایا کہ ہمسائے کے متعلق فرمایا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں؟ فرمایا اگر تمہارا ہمسایہ تمہیں یہ کہے تم اچھے ہو تو پھر تم اچھے ہو، اگر تمہارا ہمسایہ تمہیں یہ کہے کہ تم برے ہو تو پھر تم برے ہو۔ اس کو تو ہر وقت کا واہ پڑھنا ہے نا، ہمسائے ماں پہ ہو جائے۔ مجھے بھی فرمایا گیا کہ مجھے فکر رہا کہ اللہ کریم ہمسایوں کو وراثت میں حقدار نہ ہو، یا اب یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ہمسایوں کو وراثت سے حق دینا پڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو دین اسلام اللہ کریم نے مکمل دین ہمیں عطا کیا ہے، اس میں کوئی بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اور کیا ارشاد فرمایا گیا؟ کیا بس وہ خدا کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہے؟ تمام آسمانوں والے اور زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تلاش تو لگ رہی ہے، حاضری تو دینی پڑے گی، کیوں جی؟ حاضری تو دینی پڑے گی۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، کہ صرف ایک زوردار آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب اسی کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ پھر وہ حاضری کس لیے ہے؟ وہ ولیمے کی دعوت، وہاں پہ کتابیں کھلنی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز ایک آسن کتاب میں لکھی جائے۔ وہاں کے بندے کے اعمال کھلیں گے، یہ تمہاری نیکیاں ہیں، یہ تمہاری بدیاں ہیں۔ وہاں پہ کیا کرے گا؟ وہاں پہ تو انکار نہیں کر سکتا، اور وہاں پہ بولنے کی اجازت بھی کسی کو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ روز محشر جو ہے وہ ایسا دن ہوگا کہ اس میں کسی کو کلام کرنے کی لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس روز کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جس کو حکم ہوگا وہ بات کرے گا، اور قال صوابا، وہ بات بھی ٹھیک ٹھیک کرے گا۔ یہ سارا کچھ کیا ہوگا؟ کوئی کہہ رہا جی یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کوئی معجزات نہیں بیان کرتا، کوئی سرکار کے درود پاک کی فضیلت نہیں بیان کرتا، کوئی اپنے آپ کو چھریاں مار رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے سر کے اوپر چھری رکھ کے اوپر اینٹ مارو جی، یہ مذہب کا حصہ ہے۔ کوئی آگ کے اوپر چل رہا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، اپنے مولوی کو وہ 40 لاکھ روپے جس نے 10 دن مجلسیں پڑھنی ہے اس کو 40 لاکھ دے دیتے۔ یہ ریٹ جو زیادہ تبرہ بازی کرتا ہے، تو گالیاں نکالتا ہے صحابہ کرام کو، اس کا زیادہ ریٹ ہے۔ ایک کو تو جہنم رسید کیا انہوں نے، جی پتہ نہیں جہنم میں یا کسی جگہ پہ۔ اور دین اسلام مکمل ہے، ہر کوئی اس کا پابند ہے، مرضی کا مالک نہیں ہے۔ جس طرح ہر بندہ کہتا ہے یہ تو میری لائف ہے، میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں، یہ قرآن پاک میں۔ دوسری جگہ پہ کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ
وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ کیا فرمایا؟ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ وہ نقصان پانے والوں میں کیا ہوگا؟ وہ اس کی کوئی ریلی کی سائیکل اٹھائی جائے گی یا 70 چکی جائے گی یا 1 to 5 نیا لیا تھا جو چکیا گیا جی، وہ نقصان ہوگا، یہ نقصان۔ وہ نقصان جہنم کی آگ کا عذاب ہے کہ دنیا کی آگ یہ کہتی ہے یا اللہ مجھے جہنم کی آگ کے ساتھ نہ ملایا جائے، 70 گنا زیادہ تیز ہے دنیا کی آگ سے۔ یہاں پہ ہماری خرافات نہیں ختم ہو رہی، جانتے بوجھتے دین اسلام کے خلاف بندہ چل رہا ہے۔ اب اس میں بندہ کہے جی کہ اندر نہیں بولتی، فلاں نے اندر پڑھا گئے، آواں گے جاواں گے۔ دو چیزیں اللہ کریم نے بندے میں رکھی ہیں، ایک نفس ایک ضمیر۔ اگر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرے گا تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اگر اس کا ضمیر زندہ ہے، روحانی پاور اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اور نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ فرشتے معصوم، گناہ سے پاک، ہر وقت عبادت میں رہنے والے۔ یہ بندے کا رتبہ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے کہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں، فرما برداری کا مادہ بھی ہے، نافرمانی کا بھی۔ اب وہ کس کو اختیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان کی راہ ادھر نہ جاؤ، شیطان کی تابع داری نہ کرو، میری فرما برداری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور علماء طریقت و شریعت جو قرآن و حدیث بیان کرنے والے ہیں اس پر عمل کر کے لوگوں کو سامنے ایک نمونہ پیش کرنے والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو اس کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا، ہاں جی، اس کے علاوہ کوئی دین تلاش کرنے کی کوشش کرے گا پھر وہ خسارے میں ہے، پھر وہ کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ اور ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد جب یہی کافر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ بعض دفعہ کافر چاہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور ایک جگہ پہ کیا ارشاد فرمایا، جب روز محشر کو فیصلہ ہوگا تو اس وقت کافر کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم انسان نہ ہوتے، ہم مٹی ہوتے، مٹی ہوتے، انسان نہ ہوتے۔ اس وقت پھر کیا فائدہ؟ یہ تو ابھی ہے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے، اللہ کے حبیب سے محبت کرنی ہے۔ وہ محمد شریف کی بات ہے، آپ کو شبلی ٹاؤن والے انہوں نے یہ مسائل پوچھے میرے پاس، یہ شیعہ کھینچتے جا رہے ہیں سنیوں کے لڑکوں کو، پھر وہاں پہ تو میں نے تو صاف صاف بیان کرنا تھا نا، مجھے تو رزق میرا اللہ دیتا ہے، صاف صاف تو پھر بیان کرنا تھا کہ آپ جائیں ادھر بادشاہی مسجد جائیں، قبلے کی طرف منہ کریں، بائیں طرف جتنے گھر ہیں سبھی کے اوپر جناب کالے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا میرا مطلب ہے کہ یہ بازار حسن میں ہی سارا یہ رہ گیا کام؟ یہ شام غریبہ یا شام غریبہ، شام غریبہ، شام غریبہ منانا ان نیک عورتوں کی بے حرمتی اور مذاق کرنا ہے۔ یزید ملعون نے 72 تن وہاں پہ شہید ہو گئے، امام حسین علی مقام شہید ہو گئے،
اس طرح یہ ظلم ہوا یا اس طرح یہ ظلم ہوا، ایک طرف عورتیں ہیں یا ایک طرف مرد ہیں، یا مرد عورتیں جناب شام غریبہ میں سبھی وہ شام غریبہ منا رہے ہیں، کہاں پہ لکھا ہو؟ اور پھر یہ کہنا یہ دین کا حصہ ہے، یہی تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے نا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ماتم کرنا، شام غریبہ منانا، اور پھر جناب یہ اپنا اللہ کا بھلا کرے زکوٰۃ کا انکار کرنا، پھر جی یہ حضرت امام حسین کا گھوڑا ہے، حضرت امام حسین کا گھوڑا ہے، وہ تو میدان کربلا میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے گھوڑے کی بھی جتنی عمر اللہ نے رکھی اس کے مارنے کے بعد وہ ابھی تک زندہ تو نہیں ہوگا نا، کہ زندہ ہوگا؟ کیوں جی؟ کیا باہر صورت اگر کوئی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ کیسی عقیدت محبت ہے؟ عقیدت محبت رکھنی ہے تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے نیزے کے اوپر بھی جناب قرآن پڑھا ہے، یہ عقیدت محبت، حق کا ساتھ دو، حق کے اوپر چلو۔ انہوں نے دین اسلام کی خاطر تکالیف برداشت کی، سفر کیا، اپنے جناب لخت جگر اللہ کی راہ میں پیش کر دیے، حق کا ساتھ دو۔ عقیدت کرنی ہے تو پھر اس طرح کرو، نہیں جو بھی اس کے مخالف چلے گا دین اسلام کے، میں ہوں، آپ ہیں یا کوئی اور ہے، ہم نام تو نہیں کسی کا لیتے، لیکن جو کر رہے ہیں کیا یہ سارا کچھ ہو نہیں رہا؟ یہ سب دین اسلام کے خلاف اور دین اسلام سے باہر ہیں۔ اور کیا فرمایا جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ کافر بھی یہ چاہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، سورۃ الزمر آیت نمبر 54۔ تم سب اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے حکم کی اطاعت کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ قرآن پاک میں فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج شکلیں نہیں بدلتی اور وہ میجر عذاب، لیکن قیامت صغریٰ کی نشانی ہے، اللہ بتا رہا ہے نا دنیا کے اوپر بھائی سونامی آیا، 1,25,000 بندہ چلا گیا، یہ پھر باغ، ایبٹ آباد، مظفر آباد، یہ جو علاقے تھے ادھر زلزلہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا زلزلہ، میں تو ادھر نہیں تھا، میں تو لندن میں تھا، اور خبریں سنی بھی زلزلہ آیا ہے۔ میں نے گھر فون کیا بچوں کو، میں نے کہا پتر وہ زلزلہ کوئی آیا؟ ہاں مجھے زلزلہ آیا ہے اور آواز بڑی سخت تھی، لیکن شاہجی میں ایک پرانی بلڈنگ گری، انہوں کو تو جتنا پتا تھا وہی تھا، لیکن جو خبریں تھیں وہ کیا کہ کتنے ہزار بندہ اس علاقے میں بلڈنگوں کے نیچے آ کے، پہاڑوں کی جناب اس مٹی کے نیچے آ کے سارا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، پابند نہیں ہے، ہم پابند ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اب جو کامیابی چاہتا ہے پھر اس کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقط اس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت۔ وہ میں بتانے لگا تھا، وہ جناب فون آیا، سرکار وہ ایک بندہ وہاں پہ کہتا جی داڑھی رکھنی کوئی ضروری نہیں ہے، کہاں پہ قرآن میں کوئی لکھا ہے داڑھی رکھو؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ نہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہ کوئی بات کرتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہیں فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، مجوسیوں جیسی شکل نہ بناؤ، ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن کے اوپر ہی جاتے ہو تو قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
1000 انبیاء علیہ السلام کی کیا داڑھی نہیں؟ اور داڑھی یہ 6 7 8 10 12 سال کے بچے کو کیوں نہیں آ جاتی؟ جس وقت اس کی عمر ہوتی ہے 16 18 20 سال تو پھر ہی آتی ہے نا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو ایسے ہی تکسلے بنانا، دین میں داڑھی ہے یا داڑھی میں دین ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو رگڑ رگڑ کے تو اپنا جناب کوڑے جو سٹی جا دیتے رہتے ہیں، بات یہ مانی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں؟ ایک سنت کو زندہ کریں 100 شہداء کے برابر، 100 شہداء کے برابر ثواب۔ اور بندہ ابھی انہی چکروں میں پڑا ہوا ہے، کہاں لکھا ہے کدھر لکھا ہے؟ ابھی قرآن پڑھو گے دین پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا کہاں لکھا ہے۔ اور قصداً جان بوجھ کر داڑھی منڈوانا حرام ہے۔ بابر صاحب تسی بھاویں میرے بیلی تو میں تو گل صاف سنی کروں، کیوں جی؟ تسی منو ادھر ہو کے میں پڑھا بھی جو کوئی 10 12 20 ہزار روپیہ تھوڑا رکھو تو میں بھی تھوڑے مخالف ہوتی ہے گلا، وہ بھی ابھی ایک جمعہ شروع کرنے سے پہلے بندہ وہ آیا 2-3 مرتبہ ہم یہاں سے جہاں پہ چندہ نہیں مانگتے تو پھر آ کے یہاں پہ کوئی جناب وہ پیسے اکٹھے کرنے کا کوئی ذریعہ بنائے تو وہ ہم نہیں اس چیز کو قبول کرتے۔ بعض قرآن پاک کی آگے جناب جی جلدیں کرنی ہے، قرآن مسجد میں جلدیں ہو رہی ہیں، اپنا اپنا حصہ ڈالو جی، پلان کرو جی۔ وہ مولوی صاحب کو بھی 500-700 ہزار بتا لیتے ہیں جی مولوی صاحب، چلو کوئی نہیں خیر ہے۔ یہ پیسے اکٹھے کرنے کی جگہ ابھی ایک مانگنے والا پچھلے دنوں بھی آیا ہے، میں نے اسے منع کیا، میں نے کہا ہم یہاں نہیں مانگنے دیتے، چل تو یہ خدمت ہے تیری تو جا، اور یہ دل دیوال باندھنے، میں کہا دل دیوال باندھنے اللہ تعالیٰ تم صحت تندرست۔ پھر دوبارہ پھر آ گیا، میں نماز پڑھا رہا ہوں پیچھے جناب، آج پھر آ گیا، تین منع جو کیتا ہے کہ تو اتنے نہیں آنا، جا کے کام کرنا، محنت کر۔ یہ جو سٹے لے کے چھلیے لے کے آتے ہیں منڈی سے، وہ جو بھون کے دیتے ہیں 25-30 روپے کی، ان کے بچے نہیں، ان کو اللہ روزی نہیں دیتا۔ وہ جو ریڑھیوں کے اوپر سبزی لگا کے فروٹ لگا کے بیچتے ہیں، ان کو اللہ روزی نہیں دیتا، روزی تو اللہ نے دینی۔ یہ تو ڈرامہ ہے، دل دیوال باندھنے جی، جی بچے چھوٹے چھوٹے نے جی دیو جی کو، یہ تو آسان ہے، کسی نے 100 دیا، کسی نے 20 دیے، کسی نے 50 دیا، کوئی خدا کو بھی کرے گا چلو جی 500 بھی دے دیا، یہ تو آسان ہے جی۔ دیہڑی میں 4-5 ہزار روپیہ اکٹھا کر کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ حرام ہے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو صحت مند تندرست ہو کے مانگتا ہے، روز محشر کو اس کے منہ پہ گوشت نہیں ہوگا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا قال انني من المسلمين، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ عمل کی طرف میرے بھائی آنا ہی پڑے گا، ہر جگہ ہر بندے کو اپنی اپنی جگہ پہ عمل کی طرف آنا ہی پڑے گا، اور اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ قرآن واضح طور پہ بیان کرتا ہے، اور اس میں جو بیعت کا ایک ہے، بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کافروں نے بیعت کی تو مسلمان ہوئے جی، اور مجھے ٹائم پہ فکر ہوتا ہے کیونکہ آپ نے 2 بجے کے بعد آنا ہوتا ہے۔ وعن عمر بن العاص قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بسطي لبايعك فبسط يمينه فقبلت
فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو وقلت أردت أن أشتر قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال ما علمت يا عمر يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبله وأن الحج تهدم ما كان قبله. یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا اپنا دایاں ہاتھ لائیے تاکہ میں بیعت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگے میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا. یہ کون؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ. تو میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کچھ شرط کرنی چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کون سی شرط؟ میں نے عرض کیا کہ بخشش کی شرط. آپ نے فرمایا عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اور ہجرت اور حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں؟ اسلام، ہجرت اور حج یہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ جل شان مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیں کہ صحیح العقیدہ ہونا یہی ایمان کی بنیاد بھی ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. اس کے علاوہ کچھ میرا ایک سکھ میرا دوست ہے جی، ایک ہندو میرا دوست ہے، ایک عیسائی میرا دوست ہے، ایک شیعہ میرا دوست ہے، ایک یہودی میرا دوست ہے، فلانا فلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھنے، کھانے پینے، رشتے ناطے قائم کرنے سے منع کرا. اور ہماری اپنی مرضی کچھ نہیں خیر کی خیر کوئی نہیں. میرے بھائی اس طرح ہم پابند ہیں اور پابندی کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، قبر بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. دین اسلام میں اپنی مرضی کریں گے تو مارے جائیں گے. یاد رکھیں مارے. یہ تو بندہ تہجد بھی پڑھے، فجر بھی پڑھے، ظہر بھی پڑھے، عصر بھی پڑھے، مغرب بھی پڑھے، صلاۃ الاوابین بھی پڑھے، شاہ بھی پڑھے، قیام اللیل کے نوافل بھی پڑھے، صلاۃ تسبیح بھی پڑھے، عبادت بھی کرے، درود بھی پڑھے، پھر کیا کہے یا اللہ میں گناہ گار ہوں تو مجھے معاف کر. پھر بات بنی